بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی نزدیک ہے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی اور اولاد کی نعمت سے ابھی محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر بہت بھاری گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو کہ یہ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی جب حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور کی ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ جب آپ علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ میرے رب کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تب بھی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا ہمارے لیے اللہ ہی کافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے ان دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کا حضور عرض کیا، میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، تیرے گھر والے کے، تیرے ادب والے گھر کے پاس لوگوں کا دل جھکاتے ہیں ان کی طرف اور ان کو رسوئی عطا فرما، اپنے فضل سے آگے یہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا بھی کبھی کبھی کرتی رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہوئیں اور وہ پریشان ہو گئے کیونکہ خود بھی بھوکی تھی، اس لیے دودھ پینا اترتا تھا اور بچے اور بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی یہ بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ صفا و مروہ پہاڑ پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ واپس وادی میں چلی گئیں اور پھر دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمامی 7 چکر لگائے اور انتقامی جذبات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا وہ کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ہر فرد اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا ہے اس پر کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی صحیح کریں۔ اور مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ سنت اور چکروں میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آتے تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، روتے روتے ایڑیاں مار رہے تھے، رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور وہ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اب اسے آب زمزم کا نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال پھرنے کے باوجود چشمے کا پانی اس طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا کی ہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو پانی پلایا، خود بھی اس سے مستفید ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور ان کی طرف سے وہی سنائی گئی، اے حاجرہ کی طرف ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف وہی سنائی کہ اے حاجرہ آپ ہو سکتا ہے، یعنی آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے کا ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کو اور بچے کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مقامی بیت اللہ ہے جسے اس بچے نے، اس کے باپ نے تعمیر دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اس قبیلے کے درمیان گزرا تو کچھ عرصے کے بعد بنو چرا نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اس قبیلے کے درمیان گزرے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، پوچھا کہ میرے بیٹے میں تمہیں اپنا خواب کی پیش نظر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے اس بات میں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے آپ فکر نہ کریں، بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ، آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے اللہ کے لیے گھر سے نکل پڑے، اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی تجربے کیے۔ اپنا سب سے پہلے وہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں، اور اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، مگر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کا سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا فیصلہ کیا، اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا کہ ابراہیم، میں باپ کی اسماعیل کی آپ کی اولاد ہے، اکلوتی اولاد ہے، اور آپ عمر رسید ہیں، اور آپ کی نسل انہی سے ہی چلے گی، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے تابع ہیں اور فرما بردار۔ آپ جو اللہ کے خلیل تھے، آپ کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو خواب میں براہ راست قربانی کا حکم دیا، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس پر کنکر برسائے اور اس کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اب یہی وہ سنت ہے جس ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رواں کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منی میں پہنچ گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی شاید قیامت تک دیکھ پائیں گے۔ زمین و آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان آپ میرے دونوں ہاتھوں میرے دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور آپ مجھے زمین پر مول کے بل لٹائیں تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر عرض نہ ہو جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا جو ہے میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے سب باتوں پر عمل کیا اور حضرت کے بیٹے کا ماتھا چوما، آپ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے، بیٹے کو منہ کے بل لٹایا، وہ چھری کو چلانا شروع کیا، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب چھری چلاتے تھے اسماعیل کی گردن پر، چھری نہیں چلتی۔ آپ فرماتے، اے چھری تجھے معصوم کی گردن پہ رکھا، تو کاٹتی بھی نہیں ہے، اے چھری تو چھری رو کر عرض کرنے لگی کہ اے ابراہیم، میں رب کی منوں یا رب کے خلیل کی منوں، یعنی میں خلیل کی منوں یا رب خلیل کی منوں، بتا تو اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بڑا نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش ہیں، زمین پر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ جنت سے مینڈا لے آؤ، میرے خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اب یہ قربانی کر کے رہے گا، تو اس لیے اسماعیل کو یہاں سے اٹھاؤ اور اس کی جگہ ایک مینڈے کو رکھ دیا۔ اب جب چھری چلائی حضرت ابراہیم نے تو چھری چل گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ اب دمبا ذبح تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، جس نے آخر تک دیکھنا ہے اسے مجھے کمنٹ میں بتانا کہ بھائی میں نے آخر تک ضرور دیکھا ہے۔